زی ٹی وی کے اینکر اور ایڈیٹر ان چیف سدھیر چودھری کو ابوظبی کے ایک پروگرام میں دی گئی دعوت پر اماراتی شہزادی نے جو ہنگامہ کھڑا کیا ہے، اب زی نیوز چینل بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ نہ جانے کون کون سی اور بھارتی کمپنیاں اس مہم کا نشانہ بن سکتی ہیں جنہوں نے یہ پروگرام اسپانسر کیا ہے۔ آج جمعہ کا دن اور نومبر کی 26 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ قبل اس کے کہ میں بتاؤں کہ ہند القاسمی نے کس کس پر نشانہ سادھا ہے اور کس کس کی نوکریاں خطرے میں آئی ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو بروقت اپڈیٹس ملتی رہیں۔ امارات کی شہزادی ہند القاسمی جو بھارت میں مسلمانوں پر حملوں اور ان کے خلاف تشدد پر کئی دنوں سے بول رہی ہیں، انہوں نے آج نیوز لانڈری کی ایک رپورٹ کا لنک شیئر کر کے انڈائریکٹلی زی نیوز کو ہی نشانہ بنایا ہے، جس کے ایڈیٹر ان چیف سدھیر چودھری کو ابوظبی میں اکاؤنٹنٹس کے ایک سیمینار میں خطاب کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ نیوز لانڈری کے اس لنک پر جو تصویر شیئر ہے اس پر لکھا ہوا ہے بلڈ لس ٹی وی، اور اس خبر کی ہیڈ لائن ہے بلڈ لس ٹی وی ہاؤ زی نیوز یوزڈ پکچرز آف مسلمس ٹو اسپانسر ریومر، یعنی زی نیوز نے مسلمانوں کی تصویریں استعمال کر کے افواہ کیسے پھیلائی۔ ہند القاسمی کا یہ ٹویٹ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب ان کی نظر زی نیوز پر ہے، جس کے ایڈیٹر ان چیف سدھیر چودھری ہیں۔ زی نیوز پر اس طرح انڈائریکٹ نشانہ زی نیٹ ورک کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتا ہے، جس کے امارات میں کافی سٹیکس ہیں۔ زی نیٹ ورک 2 عربی چینل زی افلام اور زی الوان بھی چلاتا ہے، ایک پر بھارتی فلمیں اور دوسرے پر بھارتی سیریل عربی زبان میں ترجمہ یا ڈب کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں چینل پوری عرب دنیا یعنی مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ، جن میں خلیجی ممالک بھی شامل ہیں، کافی مقبول ہیں۔ زی کے ان دونوں عربی چینلوں کے دفاتر امارات میں ہیں۔ انہوں نے عربی میں بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں کہا کہ ایکسٹریمسٹ ہماری زمین پر قدم رکھتے ہیں، اپنی زبان میں توہین کرتے ہیں اور انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم بھی یہی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول اور مسلمانوں کی توہین بھول نہیں سکتے۔ یہ لوگ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف تشدد پر اکساتے ہیں اور پورے نفاق کے ساتھ یہاں آتے ہیں، ہم سے ہی پیسے لیتے ہیں اور پیٹ بھر کر لوٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سدھیر چودھری آتے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، انہوں نے اماراتیوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ یہاں کیا سازش چل رہی ہے۔ انہوں نے اس ٹویٹ میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا کی ابوظبی شاخ کے سربراہ نیرج ریٹولا کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اپنا اصل رنگ دکھانے کا شکریہ، اب اماراتی خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اب ایسی سینسٹیو نوکریاں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ہند القاسمی نے ایک ٹویٹ میں نیرج ریٹولا کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ امارات میں رہتے اور کام کرتے ہیں، لیکن وہ ملک کے مذہب اور یہاں کے کلچر کا احترام کرنا بھول جاتے ہیں اور ایک اسلاموفوب سدھیر چودھری کو ہمارے ملک کے دارالحکومت ابوظبی میں دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے عربی میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، اماراتی شہری کی حیثیت سے جس کا تعلق اس خاندان سے ہے جس نے یہاں سینکڑوں سال حکومت کی ہے، ان بھارتی اکاؤنٹنٹس کا شکریہ ادا کرتی ہوں جن کا تعلق ایکسٹریمسٹ پارٹی سے ہے۔ انہوں نے یہاں بچھوؤں اور سانپوں کو جمع کیا تاکہ ہمارے مقام کو نقصان پہنچائیں اور ہمارے درمیان اختلاف پیدا کریں، لیکن امارات کا سیکیورٹی نظام بیدار ہے اور وہ ان کے زہریلے کھیل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہم مسلمانوں کے خلاف اعلانیہ جنگ اور سرد جنگ کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک امن پسند ٹالرنٹ ملک کے شہری ہونے کے ناطے یہ میرا اور ان تمام لوگوں کا جو سسٹینیبلٹی میں یقین رکھتے ہیں فرض ہے کہ نفرت کو رد کریں جہاں بھی ہو۔ میں ICAI کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس انڈر گراؤنڈ ڈیفینس کے بارے میں باخبر کیا ہے اور عرب اب اس سے خبردار ہیں، بہت شکریہ۔ ہند القاسمی نے عربی میں ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہاں 10 سال سے تمام اہم اور حساس عہدوں پر یہ پلان چل رہا تھا، ہم ان کی دشمنی کے اعلان کے شکر گزار ہیں۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ان تمام عہدوں پر اماراتیوں کو بحال کیا جائے گا۔ اماراتی شہزادی نے صرف سدھیر چودھری اور نیرج ریٹولا کو ہی نشانہ نہیں بنایا، بلکہ
ट्वीट में उन्होंने ICI के अबू धाबी शाख के इस बैन अवी सेमिनार को स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों को भी निशाने पर लिया और कहा हमें उन्हें नोटिफाई करना चाहिए कि वो इस्लामोफोब की फंडिंग कर रहे हैं। ये हमारे मज़हब, मुल्क और पहचान की तौहीन है। उन्होंने ये भी लिखा कि तिहाड़ जेल में कैदी रहने वाले सुधीर चौधरी का हम इस्तकबाल नहीं कर सकते। ICI के इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स में बड़ी भारतीय और खलीजी कंपनियों के नाम हैं। उनमें VPS हेल्थ केयर, बुर्जील लीड स्पॉन्सर्स हैं। दनोब ग्रुप, इमारात मोटर कंपनी, इत्तसालात, जेडॉक्स और MBG प्लेटिनम स्पॉन्सर हैं। लूलू ग्रुप, बैंक ऑफ बड़ौदा, डिलॉयट, सेंचुरी फाइनेंशियल, इंडिया पैलेस वगैरह इस प्रोग्राम के बड़े स्पॉन्सर हैं। अरब मुल्कों में जहां भारतीय सामान के बायकॉट की मुहिम जारी है, कहीं भारतीय कंपनियों को जो वहां काम कर रही हैं निशाना न बनना पड़े और जिन इमाराती कंपनियों में भारतीय मैनेजरियल पोजीशनों पर काम कर रहे हैं उन्हें अपनी नौकरियां गंवानी न पड़ें। हिंद अल कासमी ने अरबी में एक ट्वीट करते हुए लिखा कि तसव्वुर करें कि भारतीयों का एक ग्रुप यहाँ आता है और एक ऐसे सहाफ़ी को मरहबा कहता है जो इस्लाम, मुसलमानों और अरबों पर थूकता है और उन भारतीय कंपनियों के पैसे से जो वो यहाँ कमाती हैं उसका इस्तकबाल करता है। हम मुतालबा करते हैं कि ऐसे बिच्छुओं और सांपों की जो हमारे मुल्क में घुस आते हैं इंक्वायरी की जानी चाहिए। हिंद अल कासमी ने कहा कि मैं तमाम मेंबर्स, स्पॉन्सर्स और यहाँ तक के मेहमानों को जो इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं ज़िम्मेदार मानती हूँ। मैं उस पर खामोश नहीं बैठ। कोई समझे या न समझे, बक़ाए बाहम और यकजहती ही अच्छे मुस्तक़बिल की ज़मानत है। खुदा हाफिज़।